بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ عورت کو اللہ پاک نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اندر کو پہنچاتی ہے، جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس کے جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے۔ بانو آپا کہتی تھی، ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جو شخص اللہ پاک کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ خود سے محبت کریں، خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے والے اتنا کافی نہیں کہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہے؟ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والوں کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہونے کے حق میں ہوں، کیوں نہ کہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، مرہم لگانا جانتا ہو۔ خود کو ایسا بنانے کی کوشش ضرور کریں، اور اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ پاک نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ توڑنا بہت آسان ہے، چاہے وہ بھروسہ ہو، مان ہو یا دل ہو۔ احساس اس وقت ہوتا ہے جب مکافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے، لہٰذا توڑنے سے بہتر ہے جوڑ کر رکھے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔
محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنا زوردار دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں، کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم کو بہت محبت ہوتی ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ کوئی پلٹ کر آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، کہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بڑھ جائے تو تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے تو نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ عورت ذات ایسی ہے کہ اگر اس کا دل تم پر آ جائے تو وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر تم اس کے دل سے اتر گئے تو پھر چاہے اسے سونے سے بھی تول دو، اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کی سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ اللہ پاک جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے، آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس مانگ کر تو دیکھو۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ یقین جب اللہ پاک کی ذات پر ہو تو ٹوٹے دل ہارا نہیں کرتے،
किस्मत का लिखा अगर कुन हो तो फिर मौजे ही हुआ करते हैं। बंद आंखों से नजर आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहां से मोहब्बत जन्म लेती है। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि सहमत नहीं बल्कि रहमत का बाइस थी। अगर कोई शख्स गलती ना होने पर भी कोई आपसे माफ़ी मांग लेता है तो समझ लें कि वो आपसे ज़िंदगी भर रिश्ता कायम रखना चाहता है। बाज़ औक़ात हम इन्हीं लोगों के हाथों मजाक बनवाते हैं जिनको हम कमज़ोर लम्हों में अपनी ज़ात की सच्चाइयाँ सौंप देते हैं। उम्रों के मुताबिक जिया करो। ये जो तुम जवानी में बुढ़ापा तारी किए फिरते हो, सोचो बुढ़ापे में किधर जाओगे।